بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان رمضان المبارک اور حصول علم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو وہ وعدہ بھی یاد دلایا اور اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تعلیمات بھی ان تک پہنچائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تشریف آوری کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے احسان عظیم کیا مومنین پر کہ جب ان کے اندر ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے اوپر اللہ رب العزت کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ اور اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے، یعنی لوگ سری گمراہی میں تھے۔ اب مقاصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 باتیں آتی ہیں۔ تزکیہ نفس ہے، تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے۔ 2 حصے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یعنی مقاصد بعثت نبوی میں اگر دیکھیں تو 2 حصے تعلیم سے متعلق ہیں۔ ایک بڑا مقصد ہے کتاب و حکمت کی تعلیم کرنا، تعلیم دینا۔ پھر آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سامعین محترم، ایک بڑی شاندار بات اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، اس بات کے اوپر کہ آپ علیہ السلام کے جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ تعلیم ان میں ایک اہم مقصد ہے۔ وہ اس بات سے سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 6 صدیاں گزر چکی تھیں۔ 6 صدیوں کے بعد پروردگار عالم انسان سے مخاطب ہونے جا رہا تھا۔ تو پروردگار عالم نے 6 صدیوں کے بعد حضرت انسان سے جب خطاب فرمایا ہے تو خطاب کس بات سے شروع فرمایا ہے؟ کسی عبادت سے نہیں جو ہم جس کو عبادت سمجھتے ہیں، کسی رکن سے نہیں جن کو ہم ارکان کہتے ہیں، کسی اور ذمہ داری سے نہیں، بلکہ ابتدا ہی پروردگار عالم نے اس سے فرمائی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی پڑھنے سے شروع فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے شریعت اسلامی میں، اور علم کی کتنی اہمیت ہے پروردگار عالم کی نظر میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ حدیث ہم نے پڑھ رکھی ہے، ہمارے سامنے حضور کی بعثت کے مقاصد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، یہ آپ کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پھر آپ کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے باوجود اس اہم فریضے کی طرف ہماری توجہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر فکر مند تھے علم کے حوالے سے۔ کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک دوست نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤں گا اور تم کام پہ جانا، دوسرے دن میں کام پہ جاؤں گا اور تم حضور کی خدمت اقدس میں جانا۔ وہاں سے جو کچھ علم ملے گا وہ محفوظ کرنا اپنے پاس، اور شام کو ہم ملیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ کتنی فکر تھی صحابہ کرام کو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والے علوم کے بارے میں، کہ کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے کہ جس میں بارگاہ رسالت کے ساتھ ہمارا علمی حوالے سے تعلق موجود نہ ہو، کسی نہ کسی واسطے سے وہ وہاں موجود رہتے تھے، یا تو فزیکلی خود موجود ہوتے تھے یا ان کا کوئی نمائندہ موجود ہوتا جو ان کو شام کو بتا دیا کرتا تھا۔ سامعین محترم، ہمارا عنوان ہے رمضان اور حصول علم۔ رمضان کے اندر ہم تمام عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ طلب علم کو حضور فرض قرار دے رہے ہیں، فریضۃ علی کل مسلم، تو جو فرض ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ ہماری نظر باقی عبادات کی طرف تو ہے لیکن اس عبادت کی طرف نہیں، حالانکہ جو فرض عبادت ہوتی ہے اس کا درجہ باقی عبادات سے اوپر ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جہاں ہم دیگر عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، وہیں پر اس عبادت کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ علم کا بھی حاصل کرنا۔ اب ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، 29-30 دنوں کا مہینہ ہے، اس میں کتنا علم ہم حاصل کر لیں گے؟ یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے کہ ہم سارا علم ہی حاصل کریں، بلکہ ہماری ضرورت کا علم، ہم نے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ہے، جس شعبے سے بھی ہم وابستہ ہیں، اس شعبے کا علم جو ہے، اس کے حوالے سے جو دینی معلومات ہیں، جو ہمارا مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے، کم از کم اس کے بارے میں تم رہنمائی حاصل کر لیں، اس کے بارے میں تو علم حاصل کر لیں، تو یہ ایک اقل درجہ ہے، یہ ایک کم درجہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم اس کو اتنا مطلب اس درجے میں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت جب 6 صدیوں کے بعد اپنے مخلوق اور اپنے اشرف المخلوقات انسان سے جب مخاطب ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے اپنی گفتگو کا آغاز پڑھنے سے کیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کی طرف متوجہ کیا ہے انسان۔ تو سامعین محترم، اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، اہتمام کیا جائے کہ جہاں پر رمضان کے مہینے میں ہم دیگر عبادات میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، جو ہمیں ہماری رہنمائی کرے ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے معمولات کے حوالے سے، ہمارے کاروبار کے حوالے سے، ہماری ملازمت کے حوالے سے، ہمارے گھر کے معاملات میں، ہمارے خاندان کی زندگی کے اندر، ہمارے سماجی زندگی کے حوالے سے جو علم اس سے پہلے نہیں ہے، پھر ہماری عبادات کے حوالے سے جو عبادات ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فکر مندی ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اس کے مسائل سے پوری آگاہی ہے نہیں ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہر حوالے سے رہنمائی کی ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہ والا علم جو شریعت نے ہمیں دیا ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو سامعین محترم، اس مہینے میں جتنا ہو سکے کوشش فرمائیں کہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین کی معلومات ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، تاکہ جو مطلوب انسان ہے شریعت کا، جو مطلوب انسان ہے، ہم وہ انسان بننے کی صلاحیت اختیار کر سکیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے، جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، ان کام کو ہم سمجھیں اور ان کا علم حاصل کریں، تاکہ اچھے انداز سے ہم ان کاموں کو، ان امور کو سر انجام دے سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا علم حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔